اور جب بات قربانی کی ہو، اخلاص کی ہو، للہیت کی ہو، تو وہ جنہوں نے سب سے بڑی قربانی دی تھی، ان کی اخلاص کو لائے بغیر، ان کے قربانی کے واقعہ کو دہرائے بغیر قربانی کی بات بے شک ادھوری رہتی ہے اور ادھوری رہے گی۔ اور وہ ہیں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے جبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے۔ دونوں باتیں کتاب اور سنت میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے اولاد کی اچھی پرورش نہیں کی، اگر مال کا آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا، تو یہ وبال ہے، فتنہ ہے۔ اگر اولاد کی آپ نے اچھی تربیت کی اور مال کو صحیح مصرف پہ خرچ کیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی عطا اور بہت بڑا فضل ہے۔ مال فتنہ بھی ہے، مال نعمت بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد فتنہ بھی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں مکمل قوت دی ہے کہ ہم اولاد کو نعمت بنا لیں اور مال کو بھی نعمت اور فضل بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب مجھے نیک اولاد دے دے۔ کبھی دعا سے بندہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ مان لینا نہیں چاہیے کہ اب تو وقت گزر گیا، اب کیا ہوگا، اب کیسے مل سکتا۔ نہ، ہمارے اعتبار سے شاید ناممکن ہو جائے، مگر اللہ عز و جل کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ مال بھی اسی سے مانگیے، زر بھی اسی سے مانگیے، عزت بھی اسی سے مانگیے، پرہیزگاری بھی اسی سے مانگیے، ہدایت بھی اسی سے مانگیے، رہنمائی کا سوال بھی اسی سے کیجیے، بدعات اور خرافات سے بچنے کے لیے بھی اسی کے سامنے گڑائیے، اور سب سے زیادہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیے اے اللہ ایسا دل دے دے جو تیرے طرف مائل ہو اور دل کو دل کی بیماریوں سے بچا لے۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے خوشخبری دی بردبار بیٹے کی۔ ایسا نہیں کہ یوں دعا کی یوں خوشخبری ملی، برسوں لگ گئے، یا 80 یا 90 سال کی عمر تھی جب یہ خوشخبری ملی ہے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا پہ دعا کیجئے، وہ ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ اگر اس کا رزلٹ اور نتیجہ آپ دیکھ لیتے ہیں تب بھی اچھی بات ہے، اور نہیں دیکھ پاتے تب بھی مایوس نہ ہوئیے کہ دعا بیکار گئی۔ نہیں، ہر زبان سے نکلا ہوا لفظ خدا کے ہاں محفوظ ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اس نے خوشخبری دی نیک بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ بیٹا پہنچ گیا دوڑنے کی عمر کو، بالغ ہو گیا بچہ، ابراہیم علیہ السلام کی وہ آپ بیتی، وہ تاریخ پڑھیے۔ عراق کے ایک شہر بابل سے نکلے، کنعان جانا تھا، راستے میں آزمائشوں سے گزرے، آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ عز و جل نے ایک ظالم بادشاہ کے ذریعے ایک خاتون عطا کر دیا، وہ شاید ان کی بیٹی ہی تھی، سیدہ ہاجرہ نام تھا، اور انہوں نے دیا تھا سارہ کو۔ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کو آپ اپنی جوزیت میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل نے ان کے مقدس بطن سے ایک صاحبزادے عطا کیے، بعد میں جن کو دنیا نے جبی اللہ کہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ انہیں لے جا کر اس گھر کے مقام پر رکھ دو جو میرا گھر ہے، اب وہ بیابان ہے، سنسان وادی ہے، کہیں آبادی کا پتہ نہیں ہے، چرند پرند تک کا بھی وہاں گزر نہیں ہے۔
مگر حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استقامت پر ہزاروں سلام، شوہر کے حکم اور حقوق کے سامنے سر جھکانے کو ہزاروں سلام، اور بیٹے اسماعیل کی طبیعت اور ان کی بردباری کو ہزاروں سلام کہ ابراہیم علیہ السلام اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں چرند و پرند کبھی گزر نہیں، مگر سیدہ حاجرہ شکوہ شکایت نہیں کہتی، وہ بار بار اپنے شوہر نامدار سے پوچھتی ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو آپ، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جب کوئی جواب نہیں ملتا تو کہتی ہیں کیا رب کی مرضی یہی ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں رب کی مرضی یہی ہے، تو اللہ کی بندی کہتی ہے حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو، ہر طرف تاریکی ہو، کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آئے، ہر طرف آپ کو لگے کہ بس اب جان گئی تب جان گئی، ایسے وقت میں بھی آپ مایوس نہ ہوئیے، کہیے اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں طرف اندھیرا تھا، ایک شوہر جو سہارا تھا وہ بھی جا رہا تھا، پوچھا کیا رب کی مرضی یہی ہے؟ کہا رب کی مرضی یہی ہے، خاموش ہو گئی، کہا حسبی اللہ۔ اب اللہ نے ایسی کفالت کی، ایسی نگہبانی کی کہ آج حجرہ کی نقل کرنے کو ہم عبادت کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ حج میں بہت سارا عمل سیدہ حاجرہ، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دعا کی، رب نے قبول کر لیا، خوشخبری دے دی بردبار بیٹے کی، بچہ بالغ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، اب بچہ بڑا ہو گیا، خواب دیکھا کہ رب کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو چلا کہ میرا رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا میرے بیٹے میں نے نیند میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے قربانی کے تعلق سے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا میرے ابا حضور آپ وہ کیجئے جس کا میرا رب حکم دیتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ رب کا حکم ہے، رب کی مرضی ہے، یہ جان یہ زندگی میرے رب نے عطا کی ہے، اگر اسی کے نام پہ مجھے قربانی دے دی جائے تو اس سے زیادہ خوشخبری اور کیا ہوگی؟ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب تو رب العالمین کے لیے ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو پیشانی کے بر لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ خواب میں حکم ہوا تھا قربانی کرنے کا، وہ بھی بیٹے کی قربانی کا، اچھے اچھے کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، اچھا ڈگمگا جاتے ہیں، مگر مومن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ کی راہ میں استقامت حاصل کرے اور قائم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پائے ناز میں یہ ڈگمگاہٹ نہیں آئی، تنزلی نہیں آئی، وہ ہلکا سے بھی اپنے دل میں شک و شبہ محسوس نہیں کیے۔ جب مکمل اخلاص تھا اور رب عز و جل کے یہاں اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، رب نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنے سپنے کو، اپنے خواب کو سج کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ رب کہہ رہا ہے جو امتحان آپ کے لیے تھا، جو آزمائش آپ کے لیے تھی، اور جو معاملہ آپ کے سپرد کیا گیا تھا، وہ ہر ایرے غیرے کی بس کا نہیں تھا،
یہ معاملہ بہت بڑا تھا، یہ آزمائش بہت بڑی تھی۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن بڑی آزمائش کو بڑے لوگ ہی سر کر سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم ہی تھے جو یہاں ثابت قدم رہے اور انہوں نے سر کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے بدلے میں بڑی قربانی عطا کر دی۔ جنت سے ہم نے دمبا بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے بجائے دمبا کو ذبح کیے اور اللہ نے قربانی قبول کر لی اسماعیل کی۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کے اس اخلاص کو، اس قربانی کو، اس اسوہ حسنہ کو اور اس عمل خیر کو باقی رکھا ہر آنے والے زمانہ کے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے، صدیاں گزر گئیں، مگر جب بھی عید قرباں کا موسم آتا ہے لگتا ہے کہ یہ نظروں کے سامنے ہے، یہ اخلاص ہے۔ اور جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، جو کب کوئی خیر کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، تو بھلے سب بھول جائیں مگر رب نہیں بھولتا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں ہمارے دل میں بات ہونی چاہیے، کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، ہم رب کے لیے کریں، رب یاد رکھے گا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس واقعہ کو باقی رکھا آنے والے لوگوں کے لیے۔ ہر جگہ چرچا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور جب دنیا میں ہم جیسے لوگوں کے نام پر ان کا چرچا ہے تو وہ مخلوق جو ہم دکھ نہیں سکتے یعنی فرشتے، ان میں بھی چرچا ہے اور خود رب بھی ان کا چرچا کرتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو باقی رکھا آنے والے لوگوں کے لیے۔ سلام علی ابراہیم، اور سلامتی ہو ابراہیم پر، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمیں سلامتی ملے، ہمیں عزت ملے، ہمیں سرفرازی ملے، ہم ذلت سے بچیں، رسوائی سے بچیں، لیکن کام اچھوں کا نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں عزت ملے، سرفرازی ملے، آنے والی نسلوں میں ہمارا نام باقی رہے، خدا کے ہاں اجر سلامت رہے، تو آپ کو اچھے لوگوں کا طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا، انبیاء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور اگلوں کے طریقہ کار اختیار کرنے ہوں گے اور برے رسومات سے بچنے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کے عمل کو دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی نام ہے اخلاص کا، اور اخلاص کو مکمل طریقے سے اختیار کرنے کی توفیق